اب تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ آپ سماعت کریں جی کرم تھوڑی دیر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا، قرآن میں کہا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت، سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے درمیان نکالے گئے۔ کس لیے؟ تقریر سننا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں خود حافظ کہتا ہوں۔ اب نعرے بھی سب آخر میں لگا لیں گے، سب پورا ختم ہو جائے۔ میں میسج دینے کے لیے آیا ہوں، میسج اگر لینا ہے تو ٹھیک ہے، پر بھی اللہ نے آپ کو فرمایا خیر امت ہو، تم سب سے بہترین امت۔ کس لیے؟ تأمرون بالمعروف، تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، تنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور غیب سے نہ دیکھے ہوئے اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ تمہاری صفات اللہ نے قرآن میں بیان کیا، تم سب سے بہترین امت ہو۔ لیکن کیا آج کے حالات میں بہترین امت کا خطاب تمہارے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ آج کے حالات میں کیا تم اچھائیوں کا حکم دے رہے ہو، برائیوں سے روک رہے ہو؟ بہت سارے معاملات یہاں آ کر پھنس گئے میرے عزیزوں۔ آج جو دنیا ہم سب کی طرف ٹارگٹ بنا کر دیکھ رہی ہے، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اٹلی، ڈنمارک اور یورپ کے بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹے علماء اسلام کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ ہم نے علماء کے پاس تعلیم حاصل کی، غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں۔ اور آج تم امریکہ اور یورپ جا کر کے فخر کرتے ہو۔ دور اتنا کیوں بدل گیا؟ زمانہ ایسا کیوں ہو گیا؟ کوئی تو وجہ ہے۔ میرے عزیزوں، وہ کون سی طاقت تھی جس کو لے کر 313 نہر بدر میں اترے تھے، لیکن 1000 سے زیادہ فوج پر بھاری نظر آتے تھے؟ وہ کون سی طاقت تھی جو قیصر و کسریٰ کو دھول چٹا دیا تھا؟ وہ کون سی طاقت تھی جو صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس بنایا تھا؟ وہ کون سی طاقت تھی جو خالد بن ولید کو 125 جنگوں میں ناک آؤٹ بغیر کسی شکست کے فتح عطا کیا تھا؟ کون سی طاقت تھی؟ کوئی طاقت تھی جس کو آج ہم کھوئے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، وہ طاقت یہ تھی کہ نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، اور مومن جب تک یہ احساس رکھیں گے کہ ہمارا سب کچھ ہمارا نبی ہے، اس وقت وہ طاقت ہماری واپس آ جائے گی۔ تم بہت دور نہیں رہتے بریلی سے میرے عزیزوں، اگر بریلی کی پرچھائی تم پر نہیں پڑی تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے بریلی کی چھاؤں میں آج عشق مصطفیٰ میں جلا پا رہے ہیں، اور تم بریلی کے بہت قریب رہتے ہو تو بریلی کا میسج تو سنو۔ بریلی والے نے یہ میسج دیا تھا، دہن میں صبح تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں صبح تمہارے لیے، بدن میں ہے چاند تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہمارا سب کچھ رسول اللہ کے لیے ہے۔ یہ تو 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے ہمیں میسج دیا تھا، 100 سال کے بعد ہماری آنکھوں نے ان کے ایک جانشین کو دیکھا تاج شریعہ کی شکل میں۔ آپ نے تو دیکھا ہوگا، قریب رہتے ہیں۔ تاج الشریعہ نے 100 سال کے بعد یہ ہمیں یہی میسج دیا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ آپ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جس دن تمہارا یہ احساس ہو جائے گا میں جیوں گا میرے مصطفیٰ کے لیے جیوں گا، پھر تمہاری ساری عزتیں واپس آئیں گی۔ قرآن پر تمہارا یقین ہے یا نہیں؟ بتاؤ۔ ہاتھ مت اٹھانا، بس ہم ہاتھ سے ایک ہی بات پر اٹھاتے ہیں۔ ہاں، ہم ہاتھ وغیرہ چندہ دینے کے لیے، ہم مدینہ جانے کے لیے، مکہ جانے کے لیے ناخواں حضرات تو اٹھواتے رہتے ہیں۔ ہم تو صرف اس بات پر ہاتھ اٹھواتے ہیں کہ کون ہے میرے نبی کی عزت پر اپنی گردن لیتا ہے۔ بس توجہ بات یہ ہے کہ تمہارا قرآن پر عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن پر عقیدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
ساری دنیا سے زیادہ تمہیں محبت ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ تمام چیزیں ہیں میرے عزیز، قرآن پر عقیدہ، حضور سے بے پناہ محبت ہے، تو آؤ قرآن کی سنو۔ قرآن کہتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ کامیاب رہو گے، سب سے زیادہ۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں، کسی اس کی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے تم کامیاب ہو، تو کیا قرآن جھوٹا وعدہ کرے گا؟ قرآن نے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ ہے۔ تمہارا اگر یقین ہے تو قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو کہہ رہا ہے ہم سب سے زیادہ کامیاب ہیں، تو کیا کامیابی اسی کا نام ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ آج ہماری مسجدیں، ہمارے معبدیں، ہمارے خانقاہیں سب تباہ و برباد کی جا رہی ہیں۔ آج ہمارے حالات ایسے کہ روٹی کپڑے کے نام پر ہم محتاج نظر آ رہے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے تم کامیاب ہو، قرآن کہتا ہے تم کامیاب ہو۔ تو ہم نے قرآن سے پوچھا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا آگے کی بات پڑھ لیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر ہم نے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو مولانا صاحب سے پوچھنے کی بجائے خود رسول اللہ سے پوچھتے ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ ہے ایمان۔ جب تمہارے اندر یہ بات آ جائے گی کہ کثرت سے میرے آقا سے محبت کرتے ہو، تو پھر قرآن کا جو وعدہ ہے تم سب سے زیادہ کامیاب رہو، سب سے زیادہ کامیاب رہو۔ ڈرو مت، گھبراؤ مت، تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے میرے مصطفیٰ کی محبت کی دولت، بس اس چنگاری کو تھوڑا شعلہ بنانے کی بات۔ بس میں نا امید نہیں ہوں۔ سوالے کا یہ کو بالکل بند کر، یہ کو بالکل۔ ہاں، میں صرف اور صرف آپ تمامی حضرات کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر جان سے زیادہ محبت ہو جائے تو قرآن کا جو وعدہ ہے وہ کامیابی کا وہ وعدہ بالکل برحق ہے، کیونکہ قرآن نے جب صحابہ نے وہ وعدہ دیکھا ہے، وہ بغیر چپل کے آئے تھے بدر میں، بغیر ساز و سامان اور بغیر تلواروں کے آئے تھے۔ ایک صحابی حضرت سہیل کہتے ہیں ہمارے پاس تو ایسی تلواریں تھی جس سے سبزی بھی نہیں کٹ پاتی تھی، لیکن بدر کے میدان میں ایک صحابی حضرت عکاشہ کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا بس سوائے میرے مصطفیٰ کی محبت کے۔ آیا میدان میں، کہا یا رسول اللہ میں بھی میدان میں اترتا ہوں، میرے پاس کچھ ساز و سامان ہتھیار نہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کوئی لکڑی پڑی تو لاؤ۔ وہ کہتے ہیں کھجور کے تنے کی ایک سوکھی ہوئی لکڑی میرے ہاتھ میں آئی، میں نبی پاک کے پاس دیا، حضور پاک نے اپنا ہاتھ اس لکڑی پر پھیرا اور کہا جاؤ اسی سے لڑو۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں وہ سوکھی لکڑی لے کر میں میدان میں اترا، اسی سے کئی کافروں کو مارا۔ وہ تلوار سے زیادہ اثر کرتی تھی۔ میرے عزیزو یہ مدد جو صحابہ کو آئی تھی وہ عشق مصطفیٰ کی بدولت، ان کا یقین تھا رسول اللہ کی ذات پر کہ ہم نبی کے پیچھے ہیں، اترنا ہمارا کام ہے، فتح دینا مولا کی شان ہے، رب تعالیٰ کی شان ہے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے جب عراق فتح ہوا 300 صحابہ تھے سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ، یہ صحابی کا عقیدہ تو دیکھو، صحابی رسول ہیں۔ جب عراق فتح ہوا تو ان کو ایران بھی جانا تھا، عراق اور ایران کے بیچ میں دریائے دجلہ ہے، کراس کرنے کے لیے کوئی برج نہیں، ایرانی فوج نے سارے پل توڑ دیے تھے کہ کہیں یہ مسلمان ادھر سے کراس کر کے آ نہ جائے، سارے پل توڑ دیے۔ سعد ابن ابی وقاص کا حوصلہ نہ توڑ سکے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلنا ہے، سبوں نے کہا چلنا تو ہے لیکن دریا ہے، دریا ہے، کوئی پل نہیں، کوئی برج نہیں۔ دریائے دجلہ کوئی تالاب کا نام نہیں ہے، دنیا کی ایک بہت بڑی ندی کا نام ہے، گہرائی بھی زیادہ ہے، چوڑائی بھی زیادہ ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کا حوصلہ پھر بھی پست نہیں۔ تاریخ طبری میں یہ روایت موجود ہے، ان کے ساتھیوں نے پوچھا سعد ابن ابی وقاص سے کہ جائیں اس طرف تو کیسے جائیں؟
سعد ابن ابی وقاص نے کہا کسی پل کسی برج کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے گھوڑے لو اور پانی میں ڈال دو، پار کرانا مولا کی طرف سے ہے۔ دریائے دجلہ کے اوپر 300 صحابہ نے گھوڑے ڈال دی اور گھوڑے ایسے چلتے ہوئے گئے یہاں تک کہ دریا پار کر لیا، کسی گھوڑے کے ٹانک میں تک پانی نہیں آیا۔